وہ اپنی دھن میں گنگناتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے 6 فٹ کی ہیلز پہن رکھی تھیں اور اس کی یہ بے احتیاطی ناقابل یقین لگ رہی تھی۔ جتنی مشکل سے وہ ایک ایک قدم اٹھا رہی تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ابھی کہیں پاؤں پھسلے گا اور وہ دھڑام سے نیچے گرے گی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی جعفر نے اس کو ناپسندیدہ نظروں سے گھورا۔ اسے صاف لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے توازن پر قابو نہیں رکھ پائے گی، اور واقعی ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ بینا کا توازن بگڑا اور وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ جعفر کے مضبوط اور مہربان بازوؤں نے اسے سہارا دے دیا۔ بینا کی آنکھیں خوف کی وجہ سے بند ہو گئی تھیں۔ اس کے ہونٹ بے ساختہ کچھ آیتیں پڑھنے لگے جیسے ابھی زمین اس کو پوری شدت سے اپنے اندر سمیٹنے والی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ گری نہیں ہے۔ اس نے چونک کر فوراً اپنی گوڑ مٹول آنکھیں کھولیں، وہی آنکھیں جنہیں جعفر اکثر مذاق میں الو جیسی آنکھیں کہتا تھا اور جن کی وجہ سے وہ اسے چڑھاتا بھی تھا۔ جعفر کا مزاج ہمیشہ کی طرح غصہ آلود تھا۔ اس کی نظر میں بینا حد درجے لاپرواہ تھی۔ وہ اکثر اسے سمجھاتا، اس کی بے تکی حرکتوں پر ٹوکتا، ڈانٹتا، لیکن بینا کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر ہی دیتی جس سے جعفر کا پارا ہائی ہو جاتا۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ بینا کے سامنے جعفر کھڑا تھا اور اس کا غصہ دیکھ کر بینا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے یقینی کے عالم میں بولی۔ جعفر نے تیوریاں چڑھا کر کہا، اگر میں یہاں نہ ہوتا محترمہ تو یقیناً آپ اب تک نیچے گر کر اپنی کمر توڑوا چکی ہوتی۔ جعفر نے اسے کمر سے تھام کر سیدھا کھڑا کیا۔ اس کے لہجے کی سختی کے ساتھ ساتھ اس کے انداز میں ایک ناگہانی نرمی بھی چھپی تھی، لیکن بینا کو تو بس اپنے گالوں پر چڑھی سرخی نے پریشان کر دیا تھا۔ اس کے گال گلاب کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ وہ جعفر کے بہت قریب کھڑی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی سانسیں جعفر کی سانسوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ گھبراہٹ میں اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹایا، لیکن اس لمحے کے اندر ہی اندر اس کے چہرے پر جو شرمیلی مسکراہٹ آئی تھی وہ فوراً غائب ہو گئی۔ اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ اس نے بینا کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بینا چونک گئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر جاسر کی طرف دیکھا اور روٹھے لہجے میں بولی، وہ میں اپنی دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ جعفر کے چہرے پر سنجیدگی اور غصہ دونوں جھلک رہے تھے۔ کس کی اجازت سے؟ اس کی بھویں تن گئیں۔ بینا نے فوراً جواب دیا، میں نے تایا جان سے اجازت لی ہے۔ جعفر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تایا جان سے اجازت لی ہے؟ مگر میری نظر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کے کپڑے تبدیل کرو۔ اس کی آواز سخت اور لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، بینا نے چڑھتے ہوئے جواب دیا جیسے کوئی ضدی بچی ہو۔ جعفر نے اس کو گھورا اور غصے سے بولا، اس میک اپ سے لت پت چہرے اور اس طرح کے لباس میں تم اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھو گی۔ میں جاؤں گی، بینا نے اس بار اور بھی غصے والے لہجے میں کہا۔ جعفر ایک قدم اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پر سایہ سا پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی بھاری آواز گونجی۔ بینا نے ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ اپنے ناخن سے اپنی انگلی کھرچتے ہوئے جھجک کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی، لیکن زبان پر ضد پھر بھی قائم تھی۔ اسی لمحے تائی جان وہاں آ گئیں۔ کیا ہو گیا ہے جعفر؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ تائی جان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جعفر نے فوراً جواب دیا، آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ کس حلیے میں حویلی سے باہر جا رہی ہے؟ اگر کسی نے ہماری حویلی کی عورت کو اس حلیے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیسی باتیں بنیں گی۔ بینا نے فوراً سامنے کھڑکی کے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی۔ کیا ہے میرے حلیے میں؟ سب ٹھیک تو ہے، اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، لیکن جعفر کی تیز اور تنقیدی نظر فوراً اس کی سلیو لیس بازو پر گئی، پھر اس کی سرخ لپسٹک پر۔ یہ سب ٹھیک ہے، اس نے ترچھی نظر سے کہا۔ واقعی بینا کا میک اپ اور لباس پاکستان کی روایتی حدود سے کچھ زیادہ ہی باہر جا رہا تھا۔ وہ بالکل ایسے تیار تھی جیسے امریکہ میں بیٹھی ہو، نہ کہ پاکستان کی ایک روایتی حویلی میں۔ لیکن چاہے وہ جعفر کے ساتھ امریکہ میں بھی ہوتی، تب بھی جعفر اسے اس حلیے میں کبھی باہر نہ جانے دیتا۔ جعفر نے آواز کو اور بھی سخت کرتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کا لہجہ اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ تلخ اور دبنگ تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ بینا کی آواز اس بار ضد اور آنسوؤں کے امتزاج میں لرزی۔ جعفر نے دانت پیستے ہوئے کہا،
مجھے آرگیومنٹ کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں. مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو. یہ کہتے ہی ماحول میں جیسے بوجھ سا چھا گیا. تائی جان نے فوراً ایک معنی خیز نظر بینا پر ڈالی. ان کی آنکھوں میں شفقت بھی تھی اور حکم بھی. بینا نے سمجھتے ہوئے سر جھکایا. اس کے پیر جیسے خود بخود زمین پر زور سے پٹک گئے. وہ منہ بسورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. اس کے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو. اتنی مشکل سے وہ تیار ہوئی تھی، اتنی دیر لگائی تھی بال بنانے میں، میک اپ کرنے میں، لباس چننے میں. آج اس کی سہیلی کی شادی تھی اور آج مہندی کا فنکشن تھا. اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، لیکن جعفر کی سختی نے لمحوں میں اس کا رنگ اڑا دیا. وہ جانتی تھی کہ حویلی کی لڑکیوں کو عام طور پر باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی. بڑی منتوں کے بعد اس نے آج کے دن کے لیے اجازت لی تھی. دونوں گھروں میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا رہتا تھا. سب لوگ آیت کو اچھی طرح جانتے تھے اور بینا اور آیت میں کافی دوستی تھی، اسی لیے بینا کو اجازت ملی تھی کہ وہ وہاں جا سکے. اوپر سے اس کے ساتھ فہد بھی جا رہا تھا. فہد کی موجودگی سے سب کو تسلی تھی کہ وہ دونوں ٹھیک سے پہنچ جائیں گے. لیکن پھر بھی جعفر کی نزدیک یہ سب کوئی جواز نہیں تھا. اس کے نزدیک بینا کا حلیہ ہی سب سے بڑی غلطی تھی. بینا کمرے میں جا کر بیڈ پر دھڑام سے گر گئی. اس کے ہاتھ سے چوڑیاں کھن کھناتے ہوئی بکھر گئیں. اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس کے دل میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی: میں نے کیا غلط کیا تھا؟ اتنی مشکل سے تیار ہوئی تھی، بس ایک دن کے لیے بھی میری خوشی برداشت نہیں ہوتی ان سے. آئینے میں اپنے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھ کر وہ روحانسی آواز میں بولی: ہیلز پہنی تو کون سا کہے ٹوٹ پڑا، میک اپ کر لیا تو کون سا طوفان آ گیا. وہ کمرے میں منہ کے بل لیٹی ابھی بھی رو رہی تھی. اس کے آنسو تکیے کو بھگو چکے تھے. ایک طرف بال بکھرے ہوئے تھے، دوسری طرف چوڑیاں اتر کر بستر پر بکھر گئی تھیں. دل جیسے غصے اور دکھ سے پھٹا جا رہا تھا. کیوں ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہیں؟ میں آخر کون سا جرم کر دیتی ہوں؟ وہ اپنے آپ سے بڑبڑاتی، پھر زور سے تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگتی. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. بینا نے روتے روتے چیختے ہوئے کہا: مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جو بھی ہے یہاں سے چلا جائے. اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور غصہ بھی، لیکن دروازے کے اس پار جو شخصیت کھڑی تھی وہ ایسی تھی جس کی بات بینا کبھی ٹال نہیں سکتی تھی. دروازہ آہستہ سے کھلا اور مضبوط قدموں کی چاپ کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئیں. بینا بیٹا، یہ اس کی تائی اماں تھیں. بینا نے شاکی لہجے میں تائی اماں کے چہرے کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں. تائی اماں بے ساختہ اپنی بیٹی جیسی بینا کی آنکھوں کو دیکھ کر اس سے نظر چرا گئی. شاید انہیں بھی دکھ ہوا تھا اسے اس حال میں دیکھ کر. تائی جان، آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، تو کہاں ہے ان کی پسندیدگی؟ میں اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتی، کہیں جا بھی نہیں سکتی. دیکھو بیٹا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اس حلیے میں اگر تم باہر جاتی تو بھلا اچھی لگتی؟ بینا کا دل مزید بھر آیا. اس نے ہچکیوں کے بیچ کہا: کس حلیے میں تائی اماں؟ میرے بابا نے تو مجھے کبھی کسی چیز کے لیے نہیں ٹوکا، پھر یہ کیوں مجھے ہر وقت ٹوکتے ہیں؟ کیوں مجھے ہر وقت ڈانٹتے ہیں؟ اس کے آنسو اب مسلسل بہہ رہے تھے. امریکہ اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں کا ماحول یہاں سے بالکل مختلف ہے. اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. مگر اتنا بھی کیا مسئلہ تھا میرے کپڑوں میں؟ بازو ہی تو چھوٹے تھے بس. اور کون سی قیامت آ گئی تھی جو انہوں نے مجھے اس قدر ڈانٹا؟ وہ اب بھی بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. تائی اماں نے اس کے قریب آ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا. ان کے لمس میں ماں جیسی شفقت تھی. وہ نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی: دیکھو بیٹا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. میں آیت کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں کہ ہم تھوڑے لیٹ ہو جائیں گے. جیسے ہی تمہارے تایا جان گھر آتے ہیں میں ان سے اجازت لے لوں گی، پھر ہم تینوں اکٹھے چلیں گے. بینا نے حیرانی سے آنکھیں پھیلا کر ان کی طرف دیکھا. کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے روتے روتے تائی اماں کے چہرے پر امید بھری نگاہ ڈالی. تائی اماں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا: ہاں بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں. کیا تمہیں اپنی تائی اماں پر یقین نہیں؟ بینا کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. آئی لو یو سو مچ تائی اماں. وہ جھٹ سے ان کے ساتھ لپٹ گئی. تائی اماں نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا:
میں نے تمہارے لیے ایک ڈریس منگوایا تھا، ابھی لاتی ہوں، وہ پہن کر میری بیٹی بالکل گڑیا لگے گی۔ بینا نے ان کی بات سن کر سر زور و شور سے ہاں میں ہلایا۔ پاکستان آئے ہوئے اسے تقریباً 2 مہینے ہی گزرے تھے، مگر اسے یوں لگتا تھا جیسے یہ 2 مہینے نہیں بلکہ 2 صدیاں گزر چکی ہوں۔ ابھی وہ مشکل سے 18 سال کی ہی ہوئی تھی اور ادھر ماما بابا کی پریشانی 7ویں آسمان کو چھونے لگی تھی۔ انہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا کہ امریکہ کے آزاد اور رنگ برنگے ماحول کا اثر اس ننھی سی معصوم جان پر نہ چڑھ جائے۔ یہی خوف ان کے قدموں کا کانٹا بن گیا تھا اور انہوں نے ہڑبڑاہٹ میں فیصلہ کر لیا کہ بیٹی کو فوراً پاکستان روانہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حویلی کے ٹکٹ کٹے، سوٹ کیس بند ہوئے اور بینا دھڑام سے پاکستان جا اتری، مگر ماما بابا خود وہیں رک گئے۔ وجہ بھی عجیب نکلی، بھائی کے امتحان۔ بیچاری بینا کا دل تو کٹ کے لے گیا۔ وہ سوچتی رہتی کہ کاش بھائی کے پیپر کے بجائے میری آزادی کا پیپر ہوتا تو میں بھی پاس ہو جاتی۔ اسے بار بار یہ پچھتاوا کچوکے لگاتا کہ جلدی پاکستان آ جانے کے شوق نے اسے مصیبت میں پھنسا دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کا معمول بن گیا تھا کہ ماما کو کال کرے، پہلے 2 منٹ ماما میں آپ کو مس کر رہی ہوں، پھر اگلے 15 منٹ صرف اور صرف جعفر صاحب کی برائیاں۔ اس کی زبان پہ بس یہی رٹ لگی رہتی، ماما آپ کو پتا ہے یہ آدمی کیا چیز ہے؟ چنگیز خان ہے پورا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر ہزاروں طریقے سوچتی کہ کیسے جعفر کا منہ نوچا جائے، لیکن جیسے ہی سامنے جاتی پتہ نہیں کہاں سے زبان پر ایسا تالا لگ جاتا کہ کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ رہتی، بس چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہتی جیسے کوئی معصوم بکری قصائی کے سامنے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دھیمے قدموں سے کچن کی طرف بڑھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن رہی تھیں اور سر میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا دماغ بھاری پتھروں سے بھرا ہوا ہو۔ اس میں ایک گلاس نکالا، اس میں جوس ڈالا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ ہر گھونٹ کے ساتھ امید تھی کہ شاید یہ ٹھنڈا مشروب سر کا بوجھ کچھ کم کرے، مگر درد جیسے ضد پر اڑا بیٹھا تھا۔ بینا جو کچن میں آئی تھی اسے وہاں دیکھ کر واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ اسی لمحے پیچھے سے سخت لہجے میں آواز آئی، تائی جان کو منع کر دو، تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ وہ آہستگی سے مڑا اور سرسری سی نظر ڈال کر بات کو حکم کے انداز میں کہہ گیا۔ جملہ سادہ سا تھا مگر لہجے میں ایسی سختی تھی کہ کمرے کی ہوا بھی رک سی گئی۔ بینا کی آنکھیں ایک دم بھر آئیں، اس کے ہونٹ کم کپائے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ایک لمحے پہلے کی چھوٹی سی خوشی جیسے پل بھر میں چھن گئی ہو اور اس کی جگہ اداسی اور غم کا ایک بھاری بادل آن بیٹھا ہو۔ وہ آہستہ مگر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ جملہ اس کے دل سے نکلا تھا۔ وہ روکے بغیر نہ رہ سکی۔ جعفر نے لمحہ بھر کو نگاہ اٹھائی اور اس ننھی سی لڑکی کو غور سے دیکھا اور پھر بے نیازی سے بولا، یہ خیال تمہارے دماغ میں کیوں آیا؟ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ بینا نے فوراً جواب دیا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، آپ کسی پر بھی پابندی نہیں لگاتے، سونیا دل میں جو آئے کر لیتی ہے، باقی سب لوگ بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، مگر آپ صرف مجھ پر ہی حکم چلاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو صاف صاف بتا دیں، میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ضد اور دکھ دونوں شامل تھے۔ جعفر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالا کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر اس کے سر پر ہلکا سا ٹھوکا مارا، جیسے کوئی بڑے فلسفے سمجھانے کے بعد آخر میں بچوں کو چپ کرانے کی کوشش کرے۔ بینا تڑپ اٹھی، غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبے کے ساتھ بڑبڑائی، چنگیز خان کی اولاد نہ ہو تو میں بحران نہیں ہوں، مجھے تمہاری آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ یہ جملہ وہ دبے انداز میں کہنا چاہتی تھی مگر غصے سے بولی، تو میں کیا کروں؟ جعفر نے پل بھر کو چونک کر اسے دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ کہا ہے، مگر اپنے غصے کی شدت کے باعث وہ خاموش ہو گیا۔ بینا پھر بھی چپ نہ رہی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بددعا کے انداز میں کہا، اللہ ان کو گندی چڑیل جیسی بیوی دے اور بھوت جیسے بچے دے۔ یہ سنتے ہی جعفر کے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ وہ چاہ کر بھی ہنسی دبانے میں ناکام رہا۔ ایک زوردار قہقہا کمرے میں گونج گیا۔ بینا کی بددعا اتنی انوکھی اور معصوم سی تھی کہ غصے کی آگ بھی اس پر ٹھنڈی ہو گئی۔ بینا حیران تھی کہ وہ قہقہا کیوں لگا رہا ہے۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اب ڈانٹ پڑے گی، مگر جعفر کی ہنسی دیکھ کر وہ خود بھی کچھ لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے تائی جان کو کس طرح انکار کیا تھا،
مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے انکار کے باوجود تائی جان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بینا کے لیے حیران کن تھی۔ یہ کھیل اس کے سمجھ سے باہر تھا۔ ادھر دوسری طرف آیت اس سے سخت ناراض ہو چکی تھی۔ دن ڈھل رہا تھا، رات کا سناٹا چھانے لگا تھا۔ بینا کی کئی بار منت سماجت کے بعد بھی وہ اس کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ اب باہر جا کر لان میں واک کرنے لگی تھی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ جب بھی غصہ حد سے بڑھ جاتا یا دل کے اندر الجھنیں بھر جاتیں تو وہ لان میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیتی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، رات کا سناٹا اور قدموں کی آواز جیسے اسے اندر کے شور سے وقتی سکون دیتے۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ گھاس پر پڑ رہے تھے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، میری ہی قسمت خراب تھی جو میں اس حویلی میں آ گئی، اور اوپر سے جعفر صاحب میرے کزن نکلے۔ اس سے اچھا تو تھا کہ میں کسی ہاسٹل میں ہی داخلہ لے لیتی۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے۔ پیچھے سے اچانک جعفر کی بھاری آواز گونجی۔ بینا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اچھل پڑی جیسے کسی نے اس پر پانی پھینک دیا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جعفر وہاں کب آیا اور کب سے اس کی یہ خود کلامی سن رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر پوچھا، کیا آپ نے سب کچھ سن لیا؟ جعفر کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ جی ہاں، میں نے سب کچھ سن لیا، اور مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہو رہی۔ بینا کی آنکھیں مزید تمتما اٹھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے ہوں۔ صرف اتنا بول پائیں، وہ آپ مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں نا، اس لیے بس۔ مگر جعفر نے فوراً بات کاٹ دی۔ کیوں نہ کروں، تم اسی قابل ہو بینا میڈم۔ اس کے سخت جملے تیر کی طرح دل پر لگے۔ لمحہ بھر کو بینا کو لگا جیسے اس نے جعفر کی برائی کر کے واقعی کوئی بڑی غلطی کر دی ہو، لیکن اگلی ہی پل جعفر کی باتوں کا اگلا حصہ سن کر ساری شرمندگی دھوئیں کی طرح اڑ گئی۔ جعفر نے دو ٹوک انداز میں کہا، یہ سب میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم مزید بے وقوفیاں کرنے سے بچ جاؤ۔ بینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے فوراً کہا، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں۔ جعفر نے ہلکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، دیکھا تھا میں نے اس دن ایئرپورٹ پر جب تم کسی اور شخص کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تیز نگاہیں بینا پر گاڑ دیں۔ بینا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً نظریں بچا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور پھر آنکھیں گھما کر بولی، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے۔ جعفر نے سنجیدگی سے کہا، غلطی ایک بار ہو تو غلطی ہے، مگر جب وہ بار بار دہرائی جائے تو پھر وہ غلطی نہیں رہتی، ایک پیٹرن بن جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیٹرن زندگی بھر ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس کی بھاری آواز اور فلسفیانہ باتیں بینا کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے الجبرے کا پورا لیکچر پڑھا دیا ہو۔ وہ منہ بسور کر برے برے منہ بنانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاں بہت بڑے دانشور ہو تم۔ پھر اچانک جمائیں لی اور بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ جعفر کی آواز نے اسے روک دیا۔ رکو، میں نے ابھی تک تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ بینا کے قدم زمین میں جیسے جم گئے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر جعفر کا چہرہ دیکھا۔ چاندنی رات تھی، آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا اور اس کی نرم سفید روشنی لان میں بکھر رہی تھی۔ اسی روشنی میں بینا کا چہرہ اور زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ جعفر نے لاشعوری طور پر چند لمحے اس معصوم سے چہرے کو گھور کر دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، اس بات میں کوئی شک ہی نہ تھا، لیکن اس کی اصل خوبصورتی صرف رنگت یا نقوش میں نہیں تھی، بلکہ اس معصومیت میں تھی جو اس کے چہرے پر ہر وقت پھیلی رہتی۔ وہ ضد کرتی، غصہ کرتی، روتی، ہنستی، لیکن اس سب کے بیچ ایک سادہ سا بھولا پن جھلکتا رہتا۔ جعفر کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی سی دوڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے۔ یا اللہ، یہ مجھے کس طرح دیکھ رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو مجھے ناپسند کرتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے جھٹ سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، جیسے خود کو جھوٹی تسلی دے رہی ہو۔ انہی خیالوں میں گم جیسے ہی بستر پر گری، نیند نے اسے گھیر لیا۔ صبح آنکھ باہر کے شور سے کھلی۔ دراصل محلے میں کوئی نہ کوئی روز ہی لڑائی کر لیتا تھا، لیکن آج کی چیخو پکار کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر بڑبڑائی،
یا اللہ، میری قسمت اتنی بری کیوں ہے؟ رات کو سونے سے پہلے بھی ان کا غصہ اور سونے کے بعد بھی انہی کا غصہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے لحاف زور سے کھینچا اور خود کو چھپاتے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ لیکن اگلے لمحے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ پیٹنے والے کا بس نہیں چل رہا تھا، دروازہ توڑ کے اندر ہی آ جائے۔ اس کا جسم کانپنے لگا جیسے جان نکل رہی ہو۔ ذہن میں پچھلے سارے دن کے واقعات فلم کی طرح گھومنے لگے۔ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کی تھی جس کی سزا اتنی بھیانک ہو سکتی ہے؟ بی بی صاحبہ، جلدی نیچے آ جائیے، آپ کو جعفر صاحب بلا رہے ہیں۔ باہر سے نوکرانی کی ہانپتی کانپتی آواز آئی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، ہے میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما اور مجھے اس انسان کو برداشت کرنے کی ہمت دے دے۔ نیچے پہنچی تو سامنے عبدالوہاب کھڑا تھا۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ اور بقول اس کا کرائم پارٹنر بھی تھا۔ عبدالوہاب نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بے ساختہ تھوک نگلا جیسے اچانک زہر پی لیا ہو۔ آؤ آؤ، تم لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا، اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا۔ بس اتنا سننا تھا کہ بینا میڈم کے دل میں طبلے جنگ بجنے لگے۔ سامنے جعفر صاحب بازو باندھے کھڑے تھے اور اس کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے، ایسے جیسے کوئی چیل اپنے شکار کو گھور رہی ہو۔ دادا جان، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ شکل سے یہ لڑکی جتنی معصوم نظر آتی ہے، حقیقت میں اتنی معصوم بالکل نہیں ہے۔ جعفر کی یہ بات سنتے ہی دادا جان چونک گئے۔ انہوں نے بے ساختہ نظریں چرائیں، جیسے کسی نے ان کا راز پکڑ لیا ہو۔ دادا جان نے ذرا ہچکچاتے ہوئے ایک نظر بینا پر ڈالی۔ بینا بھی پوری توجہ کے ساتھ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، امید بھی تھی، معصومیت بھی، ضد بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین کہ دادا جان اس بار اسے بچا لیں گے۔ بینا کا دل کہہ رہا تھا، اگر دادا جان نے بھی آنکھیں پھیر لی تو میرا کون ہوگا؟ یہ جعفر تو مجھے کچا ہی چبا جائے گا۔ کچھ دن پہلے کی بات تھی، وہ اور عبدالوہاب گاؤں کی سیر پر نکلے تھے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، پوری حویلی کے مکین سو رہے تھے اور یہ دونوں چپکے سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ اس دن بینا حد سے زیادہ بور ہو رہی تھی، بیڈ روم نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور عبدالوہاب کو کال کر ڈالی۔ عبدالوہاب اس وقت حویلی آیا ہوا تھا، اسے کچھ ضروری کام بھی تھے اور جعفر سے زمینوں کے معاملات پر بات چیت کرنی تھی، اس لیے بینا کی ایک کال پر وہ دوڑا چلا آیا۔ عبدالوہاب جعفر کے ماموں کی دوسری بیوی کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے۔ اندر ہی اندر عبدالوہاب جعفر سے جلتا بھی تھا اور حویلی والے بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر ایک حقیقت یہ تھی کہ بینا کے ساتھ اس کی زبردست دوستی تھی۔ دونوں حویلی والوں سے بچتے بچاتے رات کی خاموشی میں دبے قدموں باہر نکلے۔ ان کے انداز ایسے تھے جیسے کوئی بڑی چوری کرنے جا رہے ہوں۔ گاڑی وہاب چلا رہا تھا، جعفر کی گاڑی تھی جو وہ چپکے سے نکال لایا تھا۔ بینا نے ایک لمبی سی سانس کھینچ کر کہا، واہ، آج تو ایڈونچر لگ رہا ہے، لیکن بس دعا ہے گاڑی دھوکہ نہ دے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک گاڑی کے بریکس فیل ہو گئے۔ وہاب گھبرا گیا، او خدایا، بریکس فیل ہو گئے ہیں۔ گاڑی پوری رفتار سے اندھا دھند دوڑ رہی تھی۔ بینا کی چیخ آسمان تک پہنچی۔ وہاب بڑی مشکل سے سٹیئرنگ گھما رہا تھا۔ دونوں نے ہمت کر کے چھلانگ لگائی اور بمشکل جان بچائی۔ گاڑی سیدھی کھیتوں میں جا گری اور دھڑام سے الٹ گئی۔ بینا زمین پر گری تو اس کی کوہنیاں اور گھٹنے زخمی ہو گئے۔ درد کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاب نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر بینا نے روتے ہوئے کہا، میری قسمت ہی خراب ہے۔ آج پتہ چلا کہ ایڈونچر کبھی کبھی فریکچر میں بھی بدل جاتا ہے۔ وہاب نے آہستہ سے کہا، تم زیادہ ڈرامہ مت کرو، شکر کرو زندہ ہو۔ بینا نے منہ بنایا، ہاں، تمہیں تو ہمیشہ میری ہر بات ڈرامہ لگتی ہے۔ اگر تمہارے گھٹنے میں کیل گھس جاتی نا تو تمہیں پتہ چلتا۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے چند دنوں سے بینا جعفر کے خوف سے اپنے کمرے میں بند رہی۔ اسے لگتا تھا کہ جعفر اگر جان گیا کہ گاڑی کس نے تباہ کی ہے تو وہ اس کا وہ حال کرے گا کہ پورے گاؤں میں مثال بن جائے گی۔ حویلی والے بھی پریشان تھے کہ آخر وہ شوخ اور شرارتی لڑکی جو ایک پل سکون سے نہیں بیٹھتی تھی، وہ اچانک اتنی خاموش کیسے ہو گئی ہے۔ اصل راز یہ تھا کہ جس خاموشی سے وہ دونوں حویلی سے باہر نکلے تھے، اسی خاموشی سے واپس بھی آ گئے تھے۔
किसी को कानो कान खबर तक ना होने दी। गाड़ी खेतों में उल्टी पड़ी थी, लेकिन गांव वाले समझ बैठे कि शायद कोई ड्राइवर नशे में धुत होकर खेतों में कार पार्क कर गया है। बीना बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उन दोनों की वजह से जाफर की गाड़ी का सत्यानाश हो गया था। जाफर को सुबह खबर मिली कि उसकी गाड़ी खेतों में तबाह मिली है। वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि गाड़ी की चाबी उसने किचन शेल्फ पर रखी थी। बाद में कहाँ गई ये उसके जहन में नहीं था, और रात के वक्त हवेली में सिर्फ एक ही शख्स उल्लुओं की तरह जागता था, काम खराब करने के बहाने ढूंढता था, और वो थी बीना बेगम। इसके अलावा किसी को रात को जागने की आदत नहीं थी। जाफर ने उसी दिन बीना से सवाल किया तो वो साफ मुकर गई। बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मैं गाड़ी? ओ खुदाया, गाड़ी चलाना तो दूर, मैं तो साइकिल सीधी नहीं चला सकती। जाफर ने घूरकर देखा, लेकिन सबूत नहीं था, इसलिए खामोश हो गया। मगर आज उसे गांव के एक आदमी ने इत्तला दी थी कि उसने उन दोनों को रात के वक्त गांव जाते देखा था। ये सुनते ही जाफर के माथे पर बल पड़ गए। उसने फौरन दादा जान को जाकर बताया। जाफर ने बीना को सख्त लहजे में पूछा, रात के वक्त कौन सी शरीफ लड़कियां बाहर आवारागर्दी के लिए निकलती हैं? बीना ने नजरें झुकाईं और फौरन ही दादा जान के करीब जाकर मासूम बनकर बोली, दादा जान, मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें, आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि दादा जान का दिल बर्फ की मानंद पिघल गया। वो अंदर ही अंदर जानते थे कि बीना हमेशा की तरह अपनी शरारतों से निकल जाएगी। वो भी उसकी हिमायत पर खामोश हो गए और मामले को दबा दिया। जाफर का खून खौल उठा। उसे पहले ही पता था कि दादा जान हमेशा की तरह बीना को कुछ कहने नहीं देंगे। उसने गुस्से से अब्दुल वहाब की तरफ रुख मोड़ा और धाड़ कर कहा, तुम मुझे अगले चंद महीनों तक हवेली के आसपास भी नजर न आना। ये सुनकर अब्दुल वहाब के चेहरे पर जब्त के मारे लाली छा गई। वो गुस्से से लंबे लंबे डग भरता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि पूरा सहन गूंज उठा। दादा जान ने जाफर को घूर कर कहा, तुम्हें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही बीना ने फौरन मौका गनीमत जाना और कहा, जी हाँ दादा जान, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप उसे क्यों डांटते हैं? जाफर ने तलखी से हंकारा भरा, तुम्हारी ये दोस्तियां मैं अच्छे तरीके से निकाल दूंगा, बस ठीक वक्त आने दो, तुम्हें सबक ऐसा सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। ये कहकर वो धमकी देता हुआ वहां से वॉकआउट कर गया। उसके जाते ही बीना ने फौरन दादा जान का हाथ पकड़ा और बोली, दादा जान, आप देख रहे हैं ना वो मुझ पे किस तरह गुस्सा करके गया है, आप उसको कुछ कहते क्यों नहीं? दादा जान ने नरमी से समझाया, बेटा, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही तो कहता है, आज तुमसे ये गलती हो गई है, आइंदा ऐसा मत करना। और हाँ, अब्दुल वहाब के साथ भी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। बीना ने मुंह फुलाकर कहा, पर दादा जान, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दादा जान ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बेटा, लड़का लड़की की दोस्तियाँ इज्जतदार घरों में अच्छी नहीं लगती, और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जाफर को तुम्हारी हर हरकत पर किस कदर गुस्सा आता है। तुम बार बार उसे भड़काने वाले काम क्यों करती हो? जाफर के जाने के बाद कमरे में खामोशी छा गई। दादा जान गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो जानते थे कि बीना की शरारतें कम होने वाली नहीं हैं, लेकिन वो ये भी समझते थे कि जाफर की सख्ती और गुस्सा कहीं न कहीं उसे सुधार देगा। बीना आहिस्ता से बड़बड़ाई, गाड़ी तो एक एक्सीडेंट में तबाह हो गई, मगर जाफर तो ऐसे शोर मचा रहा है जैसे मैंने उसके जहाज को तबाह कर दिया हो। दादा जान ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई, मगर फिर संजीदा हो गए। बस बेटा, आप ज्यादा एहतियात करना, वरना अगली बार मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। बीना ने फौरन दोनों हाथ जोड़ लिए। कसम है दादा जान, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। लेकिन थोड़ी देर रुककर शरारत से बोली, अगर मैं बोल हुई तो फिर शायद छोटी मोटी गलती हो जाए। दादा जान ने सर पकड़ लिया, या अल्लाह, ये बच्ची कभी नहीं सुधरेगी। उसकी सब कजिनों के पेपर हो रहे थे, जिसकी वजह से वो सब मसरूफ थे, और वो उन दिनों बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी और उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे। कुछ दिन पहले ही उसकी और फहद की लड़ाई हुई थी। लड़ाई इस कदर थी कि अब बीना मैडम उससे दोबारा बदला लेने के लिए तैयारी कर रही थी। उसने किचन में से एक बाल्टी ली और उसे पानी वाले गुब्बारों से भरने लगी।
اس نے اپنے ایک ملازم کو بھی اطلاع دی تھی کہ جیسے ہی فہد حویلی کے اندر داخل ہو مجھے بتا دینا تاکہ میں اس پر حملہ کر سکوں۔ جیسے ہی فہد آیا ملازم نے اسے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتا اس نے بنا مقابل کو دیکھے پانی سے بھرے غباروں سے اٹیک کر دیا۔ میڈم کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ ایک غبارہ بھی کہیں اور نہ گرا۔ اب بس صرف 3 غبارے ہی باقی تھے کہ اس کی نظریں جعفر صاحب سے جا ٹکرائیں۔ جعفر کو اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، کیونکہ اس قدر سردی میں ٹھنڈے پانی سے اگر غسل کرا دیا جائے تو اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ فہد کی شرارتی آواز پیچھے سے آئی، اب تو میں کوئی نہیں بچا سکتا بینا میڈم، اپنی خیر مناؤ۔ جعفر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس لڑکی کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا تھا، پیار سے، غصے سے، مگر اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہی وہ اپنی شرارتوں سے باز آتی تھی۔ وہ جعفر سے ڈرتی ضرور تھی مگر کبھی اپنی من مانی کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ فہد تم یہاں سے جاؤ۔ جعفر نے فہد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ تمہارے اندر ایسی کون سی مستی ہے جو تمہیں چین نہیں لینے دیتی؟ بینا نے فوراً تیز لہجوں میں کہا۔ میں بدلہ لے رہی تھی۔ کون سا بدلہ؟ جعفر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ فہد نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس بات کا بدلہ، اس نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، جیسے اس وقت اس سے زیادہ معصوم کوئی صاف ستھری ہستی دنیا میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پانی جھلکنے لگا جیسے کہ ابھی بہہ جائے گا۔ جعفر نے غصے سے ایک لمبی سانس کھینچی۔ جعفر کا دل چاہا کہ اس کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارے، مگر اس کا معصوم چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا اور وہ رک جاتا تھا۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئی ایم سوری۔ میں نے ملازم کو کال کی تھی تو اس نے مجھے بتایا۔ کیا تم نے ملازموں کے بھی نمبر لے رکھے ہیں؟ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا بولا۔ وہ میں بس ویسے ہی۔ وہ میں کیا؟ یا میرے اللہ اس لڑکی کو ذرا سی عقل دے دے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے نوچ ڈالے۔ ایک طرف دادا جان نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس کا نکاح چھوٹی سی لڑکی سے کروائیں گے۔ ابھی کل ہی رات کو انہوں نے جعفر سے بات کی تھی، اگر وہ اس کی بیوی بن جاتی تو جعفر تو غصے سے پاگل ہو جاتا۔ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ دیکھیے میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اور میں یہ کپڑے بھی دھو دوں گی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ زبان گدی سے کھینچ کر نکالوں گا۔ وہ غصے سے چلایا۔ وہ باقاعدہ طور پر کانپ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ اس نے اپنی سسکتی ناک کو رگڑتے ہوئے کہا، تمہاری نفرتیں اور محبتیں ساری میں بہت ہی اچھے طریقے سے نکالوں گا، تم بس مجھے ایک موقع دے کر دیکھو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی کوئی موقع آئے۔ محترمہ یہ موقع بہت جلد آئے گا، چلو اب تم کام پر لگ جاؤ۔ جتنی تمہاری زبان چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے دگنا کام نکالنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا تھا، مگر اس ظالم انسان کی گھری پر وہ فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی وہ گھڑی تھی جب میں نے بابا کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا اور بابا پر اندھا یقین کیا تھا۔ جعفر نے اسے اپنے پورے کمرے کی صفائی کروائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کمرے کے پردے اتروا کر دھلوائے تھے، اپنی الماری کو خراب کر کے دوبارہ سے سیٹ کروایا تھا، اور پھر جو کپڑے اس کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی دھلوائے تھے۔ رکو، ایک چھوٹا سا کام رہ گیا ہے۔ وہ باہر نکلنے لگی تھی کہ جعفر کی پکار سن کر رک گئی۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانا کتنا مشکل کام ہے، اس چیز کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اس کی آنکھیں ہی نوچ ڈالے، مگر یہ خیال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس نے فوراً توبہ کی تھی۔ اب کون سا کام رہ گیا ہے؟ اس نے مرے مرے لہجے میں جواب دیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تمہیں کتابیں ترتیب دینے کا بہت شوق ہے۔ پتہ نہیں کون سا ظالم شخص تھا جس نے آپ سے یہ بات کہہ دی ہے، اس نے دل ہی دل میں جواب دیا۔ پھر وہ اسے اپنی لائبریری میں لے گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کتابوں کا کوئی بہت بڑا طوفان آیا ہو۔ ساری کتابیں میز پر بکھری ہوئی تھی، جبکہ کچھ سائڈ پر صوفے پر بھی پڑی ہوئی تھی۔ ان ساری کتابوں کو ترتیب دو اور یہاں سے چلی جاؤ، یہ کہہ کر وہ خود صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ کام میں مشغول ہو گئی۔ اسے اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھا اس کی بڑبڑاہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔
اسے یقین تھا کہ محترمہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ جب وہ لائبریری سے باہر نکلی تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ سونیا اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور پھر آخر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ لگتا ہے کہ بھائی صاحب نے تمہارے سارے کس بل نکال دیے ہیں۔ اس کا تو نام ہی نہ لو میرے سامنے، وہ اب میرے بدلے کا نشانہ بنے گا۔ بس بس، اب زیادہ لمبی لمبی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو جیسے تمہیں جانتی نہیں ہوں، موصوف تمہارے سامنے آتے نہیں ہیں اور تمہاری زبان پہلے ہی تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ ان کے سامنے بات تو ہوتی نہیں ہے اور آئیں دھمکیاں دینے والی۔ میں نے یہاں پر نہیں رہنا، میں نے امریکہ واپس جانا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے بابا کو کال ملائی تو دوسری طرف سے بابا نے اس کو جو خبر دی وہ سن کر اس نے محسوس کیا جیسے 7 آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ میرا نکاح، وہ بھی اس کھڑوس کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ، اس ظالم انسان کے ساتھ۔ یا میرے اللہ، مجھے بتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ اے میرے اللہ، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ ظالم انسان میرے پلے پڑ رہا ہے تو میں تجھ سے اس گناہ کی بھی معافی مانگتی ہوں۔ وہ اس وقت جائے نماز پر بیٹھی زور و شور سے دعائیں کرنے میں مشغول تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اونچی اونچی آواز میں دعا مانگتی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے جعفر کے پاؤں زمین پر ہی جم گئے تھے، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس لڑکی کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بینا کو بھی ان دونوں کے نکاح کی خبر ہو چکی ہے۔ محترمہ، یہی سوال میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ جعفر کی آواز سن کر وہ فوراً سجدے میں چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ سجدے میں ہی رہی۔ جعفر کو اندازہ تھا کہ جب تک وہ وہاں سے جائے گا نہیں، وہ سجدے سے نہیں اٹھے گی۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازے کو ڈرامائی انداز میں بند کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سمجھا کہ وہ باہر جا چکا ہے، وہ فوراً پلٹی، جبکہ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میری بات غور سے سنو، اپنی نماز مکمل کرو اور میرے کمرے میں آؤ۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے جعفر کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ جب سے اسے نکاح کا پتہ چلا تھا تب سے تو ویسے ہی وہ کھچ کھچ کے رہنے لگی تھی۔ اس نے اس نکاح سے بچنے کے لیے ڈرامے بازی بھی کی تھی، بھوک ہڑتال بھی کی تھی اور دھمکیوں کے ساتھ ساتھ ایموشنل بلیک میلنگ بھی کی تھی۔ مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ جعفر تمہارے لیے بہت ہی اچھا میچ ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر جعفر کے کس عمل سے حویلی والوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جعفر جب بھی اس سے بات کرتا اس کا لہجہ سخت ہوتا، اس سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی اور وہ موقع واردات پر پہنچ جاتا اور اسے ڈانٹ کر رکھ دیتا۔ امی ابو، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ رات کے وقت اپنے پیرنٹس کو ویڈیو کال کر رہی تھی۔ اس کی اماں اس کو سمجھا کر تھک چکی تھیں کہ فضول باتیں مت کرو، بلکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو جس نے تمہیں جعفر جیسا شوہر دیا ہے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمہیں تو ایکسائٹڈ ہونا چاہیے کہ تم ایک بہت بڑے گاؤں کی سردارنی بننے والی ہو۔ اگر سردار ایسا ہوگا تو سردارنی بننے سے اچھا ہے کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر وہاں کی مینڈک بن جاؤں۔ اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے جواب دیا۔ آمنہ بیگم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، جبکہ اکرم صاحب فوراً سائٹ پر ہو گئے تاکہ وہ ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر پھر سے واویلا نہ مچا دیں۔ اماں، مجھے میرا صرف آخری سوال کا جواب دے دیں۔ کیا آپ نے مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا؟ میں تو تمہیں پہلے دن سے کہتا تھا کہ تمہیں ہم نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے۔ آج تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ اس کے بھائی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لیپ ٹاپ بند کر کے دوبارہ سے رونے کا شغل فرما چکی تھی۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ دادی جان اس کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے اسے بہت ہی پیار سے سمجھایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اور پھر جمعے کے دن اس کا نکاح تھا۔ بیوٹیشن اس کو تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ نکاح کا تھیم بہت ہی خوبصورت رکھا گیا تھا۔ وہ بینا جعفر بن چکی تھی اور اب اس کے پہلو میں سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ جعفر کی انگلیاں اس کی انگلیوں کو چھو رہی ہیں تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر اگلے ہی پل جعفر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی سانس روک لی۔
सांस ले लो वरना मुझ पर इल्ज़ाम लगेगा कि नई नवेली दुल्हन की सांसें मेरी वजह से थम गईं और इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई। वो हल्का सा इसके कानों में झुककर बोला, जबकि वो बेचैनी से दाएं बाएं देखने लगी। इतनी ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रही हो? जाफर ने दोबारा से उसके कानों में सरगोशी की थी। रिश्ता बदल चुका था और उसके साथ साथ वो अपने जज्बात को भी बदलते हुए महसूस कर रही थी, मगर दिल में डर अब भी मौजूद था। उसके सारे कज़नों के पेपर्स भी ख़त्म हो चुके थे और वो भी एक बार फिर हवेली वापस आ गए थे। अब वहाँ पर अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी। रात देर तक ढोलकी रखी गई और खूब हल्ला गुल्ला हुआ। जाफर को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, मगर ज़िंदगी में पहली बार वो बिना थी खुशी के लिए कुछ न बोला। उसने उन गाने बजाने वालों का साथ नहीं दिया, बल्कि अपने कमरे में चला गया। हाँ, बीना काफ़ी देर तक वहीं पर ही बैठी रही थी। निकाह से एक हफ्ते बाद वो अपने कज़नों के साथ बाहर लॉन्ज में लड्डू खेल रही थी। हफ्ते से उसने उस दुश्मने जान का सामना नहीं किया था और ना ही उसमें ऐसी किसी भी किस्म की कोई ख्वाहिश मौजूद थी कि वो उस इंसान के रूबरू हो। भाई, हमारी होने वाली दुल्हन तो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा डरती है। मैंने सुना था कि औरतें मर्दों को अपने कंट्रोल में करती हैं और यहाँ मर्द ने औरत को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो मुझे ये बताओ बीना कि क्या फ़ायदा तुम्हारे इस कदर हसीन होने का जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे काबू में ही नहीं है? सोनिया उसको तंग करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं उससे डरती वरती नहीं हूँ। उसने अपनी गर्दन अकड़ाते हुए अपने मसनूई कॉलर झाड़ते हुए कहा, ये तो हमने उस दिन देख लिया था जब वो तुम्हें डांट रहे थे और तुम्हारी शक्ल ऐसी बन गई थी जैसे अभी और इसी वक्त रोना शुरू कर दोगी। फहाद ने भी सोनिया का साथ दिया था। तुम लोग क्या सब मिलकर मुझे रोस्ट करने के लिए बैठे हो? तुम लोगों को कोई और काम नहीं है? भाई, हम तो वही कह रहे हैं जो सच है। अब तुम इसको कबूल करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। फहद ने कंधे उचकाते हुए कहा था। तुम तो खामोशी रहो, तुम्हारे सारे चक्रों के बारे में मुझे पता है। अगर ज्यादा बोले तो मैं तुम्हारे इन अफेयर्स के बारे में तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। उसने फहद को धमकी देते हुए कहा तो वो फौरन से साइड पर होकर बैठ गया, क्योंकि उसको अपनी इज्जत अजीज थी। लेकिन चूंकि उसके पास सोनिया की किसी भी किस्म की कमजोरी नहीं थी, इसलिए सोनिया उसको मुसलसल तंग कर रही थी। अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो आज की रात उनके कमरे में सोकर बताओ। वो अपना पहलू बदल कर रह गई। इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? ये चैलेंज है तो हम तुम्हें दे रहे हैं। अगर तो तुमने इस चैलेंज को पूरा कर लिया तो हम तुम्हें अपनी मेहरानी मान लेंगे। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम कर सकती हो बीना। फहद ने एक बार फिर से उसका साथ दिया तो वो इसको आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगी। ठीक है, मैं तुम लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, डन हो गया है, लेकिन एक बात है, तुम सुबह 6 बजे से पहले उनके कमरे से बाहर नहीं निकल सकती हो। हम आज रात लाउंज में ही हैं। हम सब मिलकर हॉरर मूवीज़ देखेंगे। तुम्हें तो वैसे भी हॉरर फिल्में पसंद नहीं हैं। अगर ताया जान को पता चल गया तो वो तुम लोगों को जान से मार डालेंगे। बीना ने उन्हें डराने की कोशिश की। बीना थोड़े ही है जो डर के अपने कमरे में 8 बजे सोने चले जाएंगे। सोनिया ने उसके बालों के साथ छेड़खानी अंदाज में खेलते हुए कहा तो वो हाथ झटक कर रह गई। उसने बड़े मुश्किल से अपने डोलते हुए दिल को संभाला और सोनिया के दिए चैलेंज पे वो जालिम इंसान के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। अगर कमरा लॉक हो तो ये तुम्हारी किस्मत है, अगर लॉक हुआ तो हम तुम्हें वैसे ही अपनी उस्तानी मान लेंगे। कम से कम तुमने हमारा चैलेंज तो कबूल कर लिया। वो अपने दिल में दुआ कर रही थी कि दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाए ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसे, मगर बदकिस्मती से दरवाज़ा खुला हुआ था। चले मोहतरमा, यहाँ पर हम लोगों के रास्ते जुदा हो गए, सोनिया ने बाएं आंख चमकाते हुए कहा तो वो दांत पीस के खामोश रह गई और बहुत ही एहतियात के साथ कमरे में दाखिल हुई। मौसूफ पूरी बिस्तर पर फैले हुए गहरी नींद में थे। या मेरे अल्लाह, ये इंसान कितने गंदे तरीके से सोता है, उसने दिल में कहा और खामोशी से सोफे पर लेट गई। कमरे में डिम सफ़ेद रोशनी की हल्की चमक थी जिससे बज़ाहिर चीज़ें धुंधली नजर आ रही थीं। चंद लम्हों बाद जब वो देखने के काबिल हुई तो जाफर के सोए हुए मासूम चेहरे को घूरने लगे। मासूमियत के साथ साथ उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी भी थी और उसके दिल की धड़कन जोर से तेज हो गई। रिश्ता बदल जाने का नतीजा था कि उसके अंदर नरम गर्म जज्बात उभरते महसूस हो रहे थे। पूरा दिन आवारगी में गुजारने की वजह से वो बहुत थकी हुई थी और थोड़ी ही देर में गहरी नींद की वादियों में बंद हो गई। उसके हल्के हल्के खरखराहट के साउंड कमरे में गूंज रहे थे।
जाफिर अचानक अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराती आंखों से उस नन्ही लड़की को देखने लगा जो उस वक्त पूरे इस्तेहकाक के साथ उसके कमरे में मौजूद थी। वाह मोहतरमा, आप में इतनी हिम्मत पैदा हो गई है, वो मुखातिब होकर बोला, हालांकि वो पूरी तरह ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। जाफिर छोटे कदम उठाते हुए उसके पास गया और घुटनों के बल सोफे के करीब बैठ गया। वो उसके चेहरे के नक्श को अपने जहन में महफूज कर रहा था। अपनी उंगलियों की नोक से उसके गाल पर हल्का सा छुआ तो वो बेइख्तियार करवट बदल कर लेट गई। अगर तुम मुझसे मुंह मोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा? वो हल्के से लहजे में बोला और फिर कान के करीब झुककर कहा, सांस ले लो वरना मुझ पर इल्जाम लगेगा। जबकि वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रही हो? ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। जाफर की आंखों में शरारत झलक रही थी और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसके एक एक अंदाज से वो बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, उसने लरसती आवाज़ में कहा। मुझे भी यही लगता है। अगर ज़्यादा देर तक आप मेरे पास रहेंगी तो बोलना भूल जाएंगी, वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर निकलती, उसका हैंडल पर रखा हुआ हाथ रुक गया। क्या हुआ है? उसने चौंक कर पूछा। मैं अगर बाहर चली गई तो शर्त हार जाऊंगी, लेकिन अगर अंदर रही तो आप मुझे तंग करेंगे, मैं क्या करूं? उसने मासूमियत से आंखें झपकते हुए अपने दुश्मनी जान से पूछा। अगर मुझ पर यकीन है तो यहीं रुक जाओ। आप मुझे तंग तो नहीं करेंगे ना? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए कहा। ये तो मैं बाद में सोचूंगा, वो हंसा। तो वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए दोबारा सोफे के पास जा खड़ी हुई। जाफर अपनी जगह से उठा और इससे पहले कि वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ता, वो भागती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और गहरी सांसें लेने लगी। जाफर ने खुलकर मुस्कुरा दिया। बदतमीज, वो बड़बड़ाई और अपने डोलते दिल को संभालने लगी। धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। उसकी कज़नों ने उससे झूठ बोला था। वहाँ कोई भी नहीं था, सब अपने अपने कमरों में सो गए थे। उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, सुबह हिसाब लूंगी, समझते क्या है ये खुद को। वो गुस्से से तनफन करती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई। सोनिया गहरी नींद में थी, वो भी उसके पहलू में लेट गई। सुबह सोनिया ने जोर जोर से हिलाकर उसे जगाया। क्या हो गया है, क्यों तंग कर रही हो? उसने आंखें मलते हुए कहा। क्या तुमने वाकई पूरी रात भाई के कमरे में गुजारी है? वो हैरत से बोली। हाँ, तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा, बीना ने कहा। क्या भाई की आंख नहीं खुली थी? नहीं, वो तो खुशख्वाब थे, बल्कि खराटे ले रहे थे। वाह यार, तुम तो वाकई कमाल हो, सोनिया ने कहकहा लगाया। सुबह जब वो सबके साथ नाश्ता कर रही थी तो शौहर नामदार की बात सुनकर चौंक गई। मुझे लगता है सबको अपने कमरों को लॉक लगा देना चाहिए। जी भाई, आजकल कुछ ज्यादा ही चोरियां हो रही हैं। फहद ने शरारत से उस पर नजरें डाली। उसने गुस्से से फहद को घूरा। बाकी सब कज़न अपनी हंसी दबाने लगे, जबकि वो शर्म से लाल हो गई। क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच? मुझे भी बताओ, दादा जान ने पूछा। अरे कुछ भी नहीं दादा जान, बस वैसे ही हंसी मजाक था। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग मेरी पोती को तंग कर रहे हो, दादा जान ने संजीदगी से कहा। नहीं नहीं, हम ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते, हमारी इतनी मजाल कहाँ। फहद ने फौरन अपने कानों को हाथ लगाया। बाकी सब ने भी उसका साथ दिया। वो फौरन वहाँ से उठकर चली गई। अब अब्दुल वहाब का हवेली में आना जाना फिर से शुरू हो गया था। जाफर अपनी बीवी को कई बार समझा चुका था कि उससे बात ना करे, वो ठीक इंसान नहीं है, मगर वो उसकी बातों को खातिल में नहीं लाती थी। उस दिन भी वो खुशगप्पियों में मसरूफ थी कि जाफर लाउंज में दाखिल हुआ। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे अंदाजा हो गया था कि उस छोटी सी लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये बात नहीं मानेगी। उसने आंखों ही आंखों में उसे कमरे में जाने का इशारा किया, मगर बीना अनजान बनी रही। वो अब्दुल वहाब से गले मिली और डेरे के बारे में बातें करने लगी। फिर वो वहाँ से उठकर चली गई। अब्दुल वहाब के जाने के बाद जाफर भी उसके कमरे में पहुंच गया। मैंने तुम्हें क्या कहा था उस इंसान से दूर रहने के लिए? आखिर आपको उससे मसला ही क्या है? वो चीखती हुई बोली। तुम में ये हिम्मत कहाँ से आ गई है? उसने गरजदार आवाज में कहा। तुम्हें मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे ऊंची आवाज में चीखती हुई औरतें पसंद नहीं, और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी मुझसे इस लहजे में बात करे। जी जाहिर है, अब आपको आदत हो गई होगी दूसरी औरतों की मीठी आवाज़ें सुनने की, अब तल्ख आवाज़ बर्दाश्त कहाँ होगी, उसने कांटदार लहजे में जवाब दिया। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? जी हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ,
بتائیے کس عورت کی میٹھی آواز سنی ہے آپ نے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ جعفر نے اس کے بازو زور سے دبائے، سمجھ گیا تھا عبدالوہاب ہی زہر بھر کے گیا ہے اس کے اندر۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بس میری یونیورسٹی کی دوست تھی۔ تمہاری وجہ سے اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کے کہنے سے پہلے ہی جعفر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ دوبارہ کبھی یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اب تم دوبارہ اس گھٹیا انسان سے بات نہیں کرو گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں جاؤ گی۔ وہ بھی ضد پر آ گئی تھی۔ اگلے دن وہ جان بوجھ کر کسی کو بتائے بغیر اس کے ساتھ گھومنے نکل گئی۔ عبدالوہاب کہاں اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھوں سے جانے دے سکتا تھا؟ وہ اسے اپنے پرائیویٹ فارم ہاؤس لے گیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ شاطر انداز میں مسکرا کر بولا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ عبدالوہاب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ تمہارے شوہر سے میرے بہت سے حساب و کتاب باقی ہیں جو میں تم سے پورے کراؤں گا۔ وہ روتی ہوئی بولی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو میرے دوست تھے نا، ہم دونوں تو بہت اچھے فرینڈز تھے۔ ہاں، میں تمہارا دوست تھا، اس نے سر ہلاتے کہا، مگر ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، مجھے تم سے محبت تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں تم پر دیوانہ ہو گیا۔ میں نے تمہارے دادا جان سے بات کی، حویلی والوں سے بھی منت کی، مگر کسی نے میری نہیں سنی، اور یہی وجہ تھی کہ جعفر نے بھی مجھے حویلی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر خوبصورت انداز میں بولا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ بولی، وہی جو ایک مرد اپنی عورت سے چاہتا ہے۔ اگر جعفر کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ جعفر کو کون بتائے گا؟ اسے کبھی خبر نہیں ہو پائے گی کہ تمہیں یہاں کون لایا تھا، اور اگر تمہیں اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو میں پورے انٹرنیٹ پر تمہیں وائرل کر دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس کے آنسوؤں کا اس جابر آدمی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میرے سامنے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب میرا دل پتھر بن چکا ہے۔ اب صرف تم ہی ہو جو مجھے خوش کر سکتی ہو، میرے اندر بھری ہوئی خواہش کو تو تم ہی ختم کر سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پراسرار انداز میں مسکرایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، ٹھوکر سے گر گئی۔ اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی جعفر وہاں آ پہنچا۔ گھٹیا انسان، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے۔ اگر وہ اسے نہ چھڑواتی تو جعفر اسے جان سے مار دیتا۔ جعفر خاموشی سے اسے اٹھا کر حویلی واپس لے گیا۔ جو کچھ ہوا اس کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ جب وہ گھر پہنچے تو بینا کے والدین پاکستان آ چکے تھے۔ وہ خاموشی سے ان سے ملی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اس سے کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے عمل پر بہت شرمندہ تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ عبدالوہاب نے یہ سب کچھ صرف ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ اس نے اپنی شرارتیں چھوڑتی تھیں اور اب وہ سنبھل گئی تھی، مگر جعفر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ نہ اس سے سوال جواب کرتا، نہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتا۔ وہ اسے معمولی طور سے لا تعلق ہو چکا تھا، اور یہ چیز اس کے دل کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جعفر پہلے جیسا بن جائے، اس پر غصہ کرے، اسے ڈانٹے، اس پہ سختی کرے، اس پہ پابندیاں لگائے۔ وہ اسی سے اپنی کی گئی غلطی کی معافی بھی مانگنا چاہتی تھی، مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب اس کا دل بہت بھاری ہو گیا تو وہ آمنہ بیگم کے کمرے میں گئی اور ان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماما، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ بتائیں میں کیا کروں؟ میں ان کا یہ رویہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ جب وہ بیزار ہوتے ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں بہت ٹوٹ گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ روتی رہی۔ مما نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر کہا، تم جا کر اس سے بات کرو، تم اس سے معافی مانگو۔ جب تک تم خود جا کر مسئلہ حل نہیں کرو گی تم اسی طرح پریشان رہو گی۔ مگر وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ غلطی کس سے ہوئی؟ آمنہ بیگم نے پکارا تو اس نے سر جھکا کر کہا، مجھ سے ہوئی ہے۔ تو کون پہل کرے؟ میں کروں گی۔
ایک دن وہ اجازت لیے بغیر ہی جعفر کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس کے قدموں میں گر کر بولی، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھ سے ایسا سلوک نہ کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ جب آپ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ میں بھی یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب تم جان بوجھ کر اس گھٹیا آدمی کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اگر وہ اچھا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر میں اس کی فطرت سے واقف تھا، اور دیکھو اس نے ہم دونوں کے درمیان کتنی دوریاں پیدا کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب تم رونا بند کرو، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ پھر وہ بولا کہ میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ تم اگلے دن کوئی بے وقوفی کرو گی، اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ تم وہاں جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ جعفر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا چہرہ اٹھا کر کہا، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے ہمارا حال اور مستقبل بگڑے۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرائی، اپنا سر جعفر کے سینے پر رکھ دیا اور جعفر نے پھر اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے اور اسے تحفظ کا احساس دلایا۔ حویلی کے صحن میں چمکتی روشنیاں جگمگا رہی تھی، ہر طرف خوشی اور ہنسی کا شور تھا۔ ڈھول کی تھاپ، قہقہوں کی گونج اور مہمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ نے ماحول کو خوابوں جیسا بنا دیا تھا۔ بینا نے آج دلہن کے لباس میں ایسا جادو جگایا تھا کہ سب کی نظریں بے اختیار اس پر ہی ٹک جاتی تھیں۔ سرخ جوڑے میں ماتھے پر جھلملاتا ٹیکا، کانوں میں جھولتے جھمکے اور ہاتھوں کی مہندی میں چھپی جعفر کے نام کی لکیر جیسے آج کے دن کی خوشبو کو اور بڑھا رہی تھی۔ جعفر کی آنکھوں میں بھی آج کچھ الگ ہی چمک تھی۔ وہ عام دنوں کی طرح خفگی یا غصے میں نہیں تھا، بلکہ اندر سے مطمئن، سکون اور خوشی کی ایک لہر نے اس کے چہرے کو نرم کر دیا تھا۔ سب دوست اور کزنز اسے چھیڑ رہے تھے، لیکن وہ خاموش مسکرا رہا تھا، جیسے دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا ہو کہ بینا آج اس کی ہو گئی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو دادا جان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بار بار دعائیں دیتے، بینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ایک دوسرے کا سہارا بنائے اور تمہارے گھروں میں برکتیں اتارے۔ بینا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ سب کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ خوش ہے، وہ جا رہی ہے اپنے خوابوں کی دنیا کی طرف۔ جعفر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور دھیرے سے گاڑی تک لے گیا۔ راستے میں اس نے بس اتنا کہا، اب سے تم میری ذمہ داری ہو بینا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، مگر بینا کے دل کو کسی قیمتی خزانے کی طرح لگا۔ جب دونوں حویلی پہنچے تو وہاں رسم و رواج کا شور شروع ہوا۔ کزنوں نے جعفر کا راستہ روک لیا اور سب نے ہنسی مذاق سے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ پھر آئی مشہور رسم، انگوٹھی ڈھونڈنے کی۔ چاندی کے بڑے کٹورے میں دودھ اور گلاب کی پتیاں ڈال دی گئیں، اس کے اندر انگوٹھی ڈالی گئی اور جعفر اور بینا دونوں کو کہا گیا کہ دیکھو کون جیتتا ہے۔ سب نے تالیاں بجائی، شور مچایا، شرطیں لگائیں۔ جعفر نے شرارت سے بینا کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یاد رکھنا آج ہارنا مت۔ بینا نے آنکھیں مٹکائی اور مسکرا کے بولی، دیکھتے ہیں قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ پھر دونوں نے ہاتھ ڈالا، کبھی جعفر آگے بڑھتا تو بینا اس کا ہاتھ ہٹا دیتی، کبھی بینا قریب پہنچتی تو جعفر ہنسی میں چھپا لیتا۔ آخر کار سب کی خوشی کے شور میں بینا نے انگوٹھی ڈھونڈ نکالی۔ کزنز نے شور مچایا، جیت گئی بھابھی، اب ساری زندگی یہی راج کریں گی۔ جعفر نے مسکرا کر ہاتھ جوڑ لیا اور کہا، مان گیا بھائی، یہ راج ہم دل سے قبول کرتے ہیں۔ بینا کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور سب نے تالیاں بجا کر رسم مکمل کی۔ رسموں کے بعد بینا کو جعفر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، چھت سے جھولتی لائٹس، بیڈ پر پھولوں کی سجاوٹ اور ہر طرف محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بینا گھونگھٹ ڈالے دھیرے سے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، جیسے ہر لمحہ ایک نئی دنیا کی طرف قدم بڑھا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور جعفر اندر آیا۔ اس کے قدم دھیرے مگر دل کی کیفیت تیز تھی۔ اس نے آ کر سامنے بیٹھنے کے بجائے ادب سے بینا کے قریب جا کر اس کے ہاتھ تھامے اور جھک کر
عقیدت سے انہیں چوم لیا۔ شکریہ بینا، آج تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے۔ بینا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بولی، یہ دن میرے لیے بھی خواب جیسا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ اتنا خوبصورت لگے گا۔ جعفر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہم نے بہت جھگڑے کیے، ضد کی، روٹھے منائے، مگر آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب نہ جھگڑا ہوگا نہ غصہ، صرف محبت ہوگی، صرف ساتھ ہوگا۔ بینا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ جعفر نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری خوشی میری سب سے بڑی ترجیح ہوگی۔